بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ اینڈ اسلامک سیریز میں خوش آمدید۔ وہ شخص جو جہاد کرے اور جامِ شہادت نوش کرے اس شخص سے بلند مقام نہیں رکھتا جو گناہ پر قدرت رکھتا ہو لیکن اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ نہ کرے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے علم کو جاہل میں اور یقین کو شک میں تبدیل نہ کرو۔ جب کسی چیز کے بارے میں علم ہو جائے تو اسی کے مطابق عمل کرو، اور جب یقین کی منزل تک پہنچ جاؤ تو اقدام کرو۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اس لیے کہ یہ سرکش زبان اپنے صاحب کو ہلاک کر دیتی ہے۔ خدا کی قسم، میں نے کسی بندے متقی کو نہیں دیکھا جس کو اس کے تقویٰ نے نفع پہنچایا ہو مگر یہ کہ اس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اسے اس کا کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے۔ شیر خدا کا فرمان ہے، جو شخص جان بوجھ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ حیدر کرار نے فرمایا، کبھی اچانک تمام کام درست ہو جاتے ہیں اور کبھی طلبگار ناکام رہتا ہے، اور میں نے اللہ کو اپنے ارادوں میں ناکامی سے پہچانا۔ خیبر شکن مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کسی شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ علم اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ علم کے شہر کے دروازے سے اعلان ہوا، صدق یقین کے ساتھ سوئے رہنا اس نماز سے کہیں بہتر ہے جس کے پڑھنے میں یقین شامل نہ ہو۔ امام علی کا فرمان ہے، جب عقل کامل ہو جائے تو کلام کم ہو جاتا ہے اور آدمی اکثر صحیح بات کرتا ہے۔ ایک شخص نے جناب علی کرم اللہ وجہ سے سوال کیا، انسان مختار ہے یا مجبور؟ آپ نے جواب دیا، اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ اس شخص نے اپنی ٹانگ اٹھائی، تب آپ نے کہا، اب دوسری بھی اٹھاؤ۔ وہ بولا، میں اس سے مجبور ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، یہی مثال مختار اور مجبور کی ہے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عقل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عقل طبی اور دوسری عقل سماعی۔ انسان عقل سماعی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتا اگر اس کے پاس عقل طبی نہ ہو۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے اگر آنکھ کی بینائی نہ ہو تو سورج کی روشنی بیکار ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تم اس کے مالک ہو، اور جب تم اس زبان سے ادا کر کے منہ سے نکال دیتے ہو تب وہ تمہاری مالک بن جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، شریف کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ سختی کرتا ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے تو وہ نرمی سے جواب دیتا ہے، اور کمینے کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے تو اس کا جواب سختی سے دیتا ہے، اور سختی سے بات کرنے والے کے سامنے ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فتن و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی تک اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں، کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ جس نے طمع کو اپنا شعار بنایا اس نے اپنے آپ کو سبق کیا، اور جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا، اور جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اس نے خود اپنی بے وقتی کا سامنا کر لیا۔ تسلیم و رضا بہترین مصاحب اور علم شریف ترین میراث ہے، اور علمی و عملی و صاف خلط ہیں، اور فکر صاف شفاف آئینہ ہے۔ عقل مند کا سینہ اس کے بھیدوں کا مخزن ہوتا ہے، اور کشادہ روی محبت و دوستی کا پھندہ ہے، اور تحمل و بردباری عیبوں کا مدفن ہے۔ یا اس فکرے کی بجائے حضرت علی نے یہ فرمایا کہ صلح صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے، اور صدقہ کامیاب دوا ہے، اور دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ جب دنیا اپنی نعمتوں کو لے کر کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے ارج دے دیتی ہے، اور جب اس سے رخ موڑ لیتی ہے تو خود اس کی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور اگر زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ لوگوں میں بہت دارمندہ وہ ہے جو اپنی عمر میں کچھ بھلائی اپنے لیے نہ حاصل کر سکے، اور اس سے بھی زیادہ درمندہ وہ ہے جو پاک ہو کر اسے کھو دے۔ جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے پہلے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بگانا دو۔ جیسے فریبی چھوڑ دے اسے بیگانہ مل جائیں گے۔ ہر فتنہ میں پڑ جانے والا قابل عتاب نہیں ہوتا۔ سب معاملے تقدیر کے آگے سرنگوں ہیں، یہاں تک کہ کبھی تقدیر کے نتیجے میں موت ہو جاتی ہے۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے متعلق کہ بڑھاپے کو خضاب کے ذریعے بدل دو اور یہود سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس موقع کے لیے فرمایا تھا جبکہ دین والے کم تھے، اور اب جب کہ اس کا دامن پھیل چکا ہے اور سینہ ٹیک کر جم چکا ہے تو ہر شخص کو اختیار ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو آپ کے ہمراہ ہو کر لڑنے سے کنارہ کش رہے۔ فرمایا ان لوگوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کو بھی نصرت نہیں کی۔ جو شخص امید کی راہ میں بگ ٹوٹ دوڑتا ہے وہ موت سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ بامروت لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرو، کیونکہ ان میں سے جو بھی لغزش کھا کر گرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے، اور فرصت کی گھڑیاں ابر کی طرح گزر جاتی ہیں، لہٰذا بھلائی کے ملے ہوئے موقعوں کو غنیمت جانو۔ جیسے اس کے اعمال کے پیچھے سے اب یہ کہنا چاہیے اسے حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتے۔ کسی مضطرب کی داد فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اے آدم علیہ السلام کے بیٹے، جب تو دیکھے کہ اللہ تجھے بے درپے نعمتیں دے رہا ہے اور تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈرتے رہنا۔ جب کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کر رکھنا چاہی، وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے۔ مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو، بہترین زاہد کا مخفی رہنا ہے۔ جب تم دنیا کو پیٹھ دکھا رہے ہو اور موت تمہاری طرف رخ کیے ہوئے بڑھ رہی ہے تو پھر ملاقات میں دیر کیسی؟ ڈرو ڈرو اس لیے کہ باخدا اس نے اس حد تک تمہاری پردہ پوشی کی ہے کہ گویا تمہیں بخش دیا ہے۔ حضرت علیہ السلام سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ پھر صبر کی 4 شاخیں ہیں: اشتیاق، خوف، دنیا سے بے اعتنائی اور انتظار۔ اس لیے کہ جو جنت کا مشتاق ہوگا وہ خواہشوں کو بھلا دے گا، اور جو دوزخ سے خوف کھائے گا وہ محرمات سے کنارہ کشی کرے گا، اور جو دنیا سے بے اعتنائی اختیار کرے گا وہ مصیبتوں کو سہل سمجھے گا، اور جسے موت کا انتظار ہوگا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ اور یقین کی بھی 4 شاخیں ہیں: روشن نگاہی، حقیقت رسی، عبرت اندوزی اور اگلوں کا طور طریقہ۔ چنانچہ جو دانش و آگہی حاصل کرے گا اس کے سامنے علم و عمل کی راہیں واضح ہو جائیں گی، اور جس کے لیے علم و عمل آشکار ہو جائے گا وہ عبرت سے آشنا ہوگا، وہ ایسا ہے جیسے وہ پہلے لوگوں میں موجود رہا ہو۔ اور عدل کے بھی 4 شاخیں ہیں: تہوں تک پہنچنے والی فکر اور علمی گہرائی اور فیصلہ کی خوبی اور عقل کی پائیداری۔ چنانچہ جس نے غور و فکر کیا وہ علم کی گہرائیوں میں اترا، وہ فیصلے کے سرچشموں سے سیراب ہو کر پلٹتا ہے، اور جس نے علم و بردباری اختیار کی اس نے اپنے معاملات میں کوئی کمی نہیں کی، اور لوگوں میں نیک نام رہ کر زندگی بسر کی۔ اور جہاد کی بھی 4 شاخیں ہیں: امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تمام موقعوں پر راست گفتاری اور بد کرداروں سے نفرت۔ چنانچہ جس نے امر بالمعروف کیا اس نے مومنین کی پشت مضبوط کی، اور جس نے نہی عن المنکر کیا اس نے کافروں کو ذلیل کیا، اور جس نے تمام موقعوں پر سچ بولا اس نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور جس نے فاسقوں کو برا سمجھا اور اللہ کے لیے غضبناک ہوا، اللہ بھی اس کے لیے دوستوں پر غضبناک ہوگا اور قیامت کے دن اس کی خوشی کا سامان کرے گا۔ شکریہ۔ مزید مولا علی علیہ السلام کے فرمان جن سے زندگی بدل سکتی ہے، ایسے فرمان اور اقوال سننے کے لیے ہمارے چینل ہیلتھ اینڈ اسلامک سیریز کو سبسکرائب کریں۔